الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد البلاء أنبياء الأمثل فالأمثل أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، آج انشاءاللہ جو بیان ہوگا اس کی اہم سرخیاں یہ ہیں. اصل میں پچھلے جمعے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم شہادت کے موقع پر آپ کی سیرت مبارکہ بیان کی گئی تھی. آپ کی خلافت کے شروع کے 6 سال بہت عمدہ گزرے. اس کے بعد حالات نے کایا پلٹا. بہت سخت ترین حالات اور آزمائش سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرنا پڑا، حتیٰ کہ آپ کو شہید کیا گیا اور جنت البقیع میں، جہاں پر عام طور سے صحابہ کرام اور اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دفن کیا گیا تھا، وہاں دفن کرنے بھی نہیں دیا گیا. اب چونکہ حضرت کی شہادت کے واقعے کو نہ بیان کرنا حضرت کی سیرت کا ادھورا حصہ ہو جاتا ہے، اس لیے آج یہ عنوان رکھا گیا، جس میں دوسرے نمبر پر یہی چیز بیان کی گئی. جنت البقیع میں عام صحابہ کرام اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان مزاروں کے ساتھ وہاں درمیان میں آپ کی مزار مبارک کیوں نہیں بنائی گئی؟ جو حضرات حج بیت اللہ کو جاتے ہیں، عمرے کو جاتے ہیں، مدینہ طیبہ جاتے ہیں، بقیع کی زیارت فرماتے ہیں، تو ضرور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مزار مبارک کی زیارت کرتے ہیں. اور باب الداخلہ سے اتنی دور ہے وہ کہ آدمی چلتے چلتے پیر میں درد ہونے لگتا ہے.
آج بہت سارے مسلمان پریشان حال ہیں اور ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی کے اندر مبتلا ہے. کسی کو مالیاتی پریشانی ہے، کسی کو بیوی کی طرف سے پریشانی ہے، کسی کو اولاد کی طرف سے پریشانی ہے، کسی کی تعمیر مکان کا مسئلہ ہے. پریشان سب ہیں کسی نہ کسی نوعیت میں. ایک تو یہ ہے کہ کوئی عامل کوئی ہمیں ناریل دے اور لیمو دے، یا کوئی ہمارا پیر و مرشد اور شیخ ہمیں کوئی وظیفہ دے، اور کوئی ہمیں یہ نسخہ بتائے کہ آپ راتوں رات مالدار بن جائیں گے، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، خوشحالی آ جائے گی، ادھر کی دنیا ادھر ہو جائے گی، لیکن ہم اس وظیفے کو نہیں چھوڑیں گے. جو وظائف شریعت سے نہ ٹکراتے ہوں ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. جیسے کوئی کہے کہ نماز پڑھو قضاء حاجت کی، تہجد کے بعد یہ دعا کرو، یہ درود پڑھو، یہ شریعت سے ٹکرا نہیں رہے ہیں، ان کے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. شریعت سے ٹکرانے والے اگر اعمال اور وظائف بتائے جاتے ہیں کہ آپ نماز پڑھیں گے لیکن قبلے کی طرف منہ نہیں کریں گے، لٹک کر نماز پڑھیں گے، الٹی نماز پڑھیں گے، الٹا قرآن پڑھیں گے، اتحیات قیام میں پڑھیں گے اور تشہد کے اندر قرآن پڑھیں گے، تو یہ ٹکرا رہا ہے شریعت سے یہ معاملہ، تو یہ کام نہیں کریں گے. عاشورہ ابھی حالانکہ بہت آگے ہے اور تقریباً غالباً آج 26 ذی الحجہ ہے اور عاشورہ 10 محرم کو آتا ہے، لیکن چونکہ اس وقت اگر بیان کیا جائے تو لوگ کہیں گے کیا تیاری ہوئی. اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورے کا ایک عمل بتایا ہے، اور نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہو اور وہ غلط ہو جائے، ایمان کا جنازہ جا سکتا ہے. آپ کا بتایا ہوا وظیفہ غلط نہیں ہو سکتا. آج امیر ہو، غریب ہو، حاکم ہو، محکوم ہو، استاد ہو، شاگرد ہو، امام ہو، مقتدی ہو، کون پریشان نہیں ہے؟ کروڑ پتی سے کروڑ پتی، ارب پتی سے ارب پتی، خرب پتی سے خرب پتی. انشاءاللہ وہ نسخہ بیان کیا جائے گا. اللہ کے نبی اب اگر بیان کر دیں تو بہت سارے لوگ ابھی کاروبار کے اندر مشغول ہیں. ان کے بیوی کے نام کا تاج محل بنانا ہے، ان کو لال قلعہ تعمیر کرنا ہے، ان کو قطب مینار بنانا ہے. مسلمان دنیا میں اس لیے آیا کہ دولت کی پوجا کرے، مال کی پوجا کرے. جمعہ کے وقت کے شروع ہونے کے بعد حلال کاروبار حرام ہو جاتا ہے، اور حرام کاروبار کا مطلب یہ ہے کہ گویا وہ خنزیر کا گوشت کھا رہا ہے، کتے کا لہو چاٹ رہا ہے، مردہ جانور کا پیٹ پی رہا ہے. یہاں CCTV لگا دیجیے. کون وقت کے شروع ہونے کے بعد آتا ہے، اللہ کے گھر کے اندر درود پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، سورہ کہف پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے. کوئی 1:10 میں آیا، 1:20 میں آیا، 1:30 میں آیا، 1:45 میں آیا، عربی خطبے میں آیا، دوسرے خطبے میں آیا، پہلی رکعت میں آیا، چپلوں کے پاس آیا، کبے اور کتے کی ٹھونگ مار کر آخر میں آیا اور پہلے نکل کر بھاگ گیا. اب وہ لوگ محروم ہو جائیں گے بیچارے، کیونکہ نسخہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ہمارے اکابرین کا آزمایا ہوا ہے. جو لوگ کتے کا لہو چاٹ کر خنزیر کا پیشاب پی کر آ رہے ہیں بیچارے، وہ بھی توبہ کر لیں گے انشاءاللہ، اس نسخے پر عمل کر لیں گے. اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور حدیث پاک میں نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، ساری دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی. یہ چاند، یہ سورج، یہ زمین، یہ آسمان، یہ فرشتے، یہ جنات، یہ شیاطین، یہ حجر،
یہ پہاڑ، سب سمندر، سب اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا. ان میں سے کسی چیز کے لیے اللہ نے انسان کو نہیں پیدا کیا. انسان کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اس لیے انسان کی زندگی، انسان کی صحت انسان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے. اللہ تبارک تعالیٰ کبھی کسی انسان کو اچانک بڑے واقعے سے دو چار نہیں کرتے. پہلے سگنل دیتے ہیں، اشارہ دیتے ہیں، بتاتے ہیں سنبھل جا سنبھل جا سنبھل جا سنبھل جا. اب وہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اشاروں کو نظر انداز کر دے، میں دیکھ لوں گا اللہ کیا کرے گا. اللہ بھی کر کر بتاتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اللہ فرماتے ہیں ہم اچانک اس کو جہنم میں نہیں ڈال دیتے، اچانک بستیوں کو الٹ نہیں دیتے، اچانک ہم سیلاب نہیں لاتے، اچانک ہم طوفان نہیں لاتے. آج دنیا کے نقشے میں دیکھیے، دنیا اتنی ہائی ٹیک ہونے کے باوجود، اتنی سائنٹیفک ہونے کے باوجود، خاص طور سے جاپان اور ہندوستان اللہ کے سیلاب کے عذاب کا دو شکار ہے. جاپان جیسا ہائی ٹیک سٹی، اس کا مقابلہ نہیں، اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اللہ کی پکڑ آ جاتی ہے، سائنس فیل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں دیکھ تیرے قدم زنا کی طرف بڑھ رہے ہیں، تیرے قدم دنیا کی طرف بڑھ رہے ہیں، تیرے قدم بے حیائی کی طرف بڑھ رہے ہیں، تیرے قدم سود کی طرف، رشوت کی طرف، حرام کاری کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب وارننگیں ختم ہو جاتی ہیں، اللہ کے عذاب کا بگل بج جاتا ہے، اور پھر سیلاب کی شکل میں، طوفان کی شکل میں کیرلا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، اتراکھنڈ کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں، بہار کے اندر دیکھ رہے ہیں، پورب کرناٹک کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں. یہ اللہ کا عذاب کیوں آتا ہے؟ اور اسی طریقے سے ایک عام چیز مسلم معاشرے میں، انسانوں کے سماج سوسائٹی کے اندر چل رہی ہے، وہ مسلمانوں میں بھی غیر مسلموں میں بھی، انسان کی آنکھ پھڑکتی ہے، سیدھی آنکھ پھڑکتی ہے، نیک شگون لیا جاتا ہے، اور بائیں آنکھ پھڑکتی ہے، لیفٹ آنکھ پھڑکتی ہے. کہتے ہیں کہ کوئی موتا ہونے والی ہے، کوئی حادثہ ہونے والا ہے، اور کوئی برائی ہونے والی ہے. مسلمانوں میں ایک طبقہ وہ ہے جو اس کو بہت زیادہ مانتا ہے، اور اتنا مانتا ہے کہ اس پر ایمان اور عقیدہ کر چکا ہے، ایمان لے آ چکا ہے، عقیدے کو مضبوط کر چکا ہے. اور ایک طبقہ جو کچھ حد تک نماز پڑھتا ہے، سرے سے اس کو نکھار دیتا ہے، انکار کر دیتا ہے کہ نہیں صاحب یہ سب کوئی چیزیں نہیں ہیں. میں آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں، سائنسی نقطۂ نظر اور میڈیکل کی روشنی میں آپ کو ثابت کروں گا. اللہ تبارک تعالیٰ جہاں بہت سارے سگنل اور اشارے انسان کو سدھرنے کے لیے دیتے ہیں، یہ آنکھوں کا پھڑکنا بھی اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. قرآن شریف کے اندر اللہ نے فرمایا وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. ایک پتا بھی اگر درخت سے گرتا ہے اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا. بادل سے ایک پانی کا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں گر سکتا. یہ آنکھ کا مسلسل پھڑکنا کیا اپنی طرف سے ہوتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے؟ یہ عنوانات کی جھلکیاں ہیں، میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اور اس کے علاوہ اور ضروری باتیں، جیسے چہارشنبے کے دن انشاءاللہ یکم محرم الحرام ہوگا. ابھی سے سو رہا ہے پیلا شرٹ والا، رے بھیا سونے والا بیان ہے. عادت ہو چکی ہے لوگوں کو سو کر دیر سے آ کر وضو ٹوٹ جاتا ہے. شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے ہفتے میں ایک مرتبہ نماز پڑھے جو وہ بھی بے وضو نماز پڑھ کر چلا جائے. کتنی قیمتی باتیں ہیں. نیا اسلامی سال ہو سکتا ہے یہ ذی الحجہ کا مہینہ 29 کا ہو، اور منگل کی رات مغرب کے بعد یکم محرم کا چاند نظر آ سکتا ہے. دنیا سائنٹیفک ہو چکی ہے. آج سے 10,000 سال پہلے کب چاند گرہن ہوا تھا
کب سورج گرہن ہوا تھا؟ آج سے 500 سال کے بعد، 10,000 سال کے بعد کب چاند گرہن ہوگا، سورج گرہن ہوگا بتاتے ہیں، اور وہ صحیح بھی نکلتا ہے۔ جب یہ چیز صحیح نکل رہی ہے تو رویت ہلال کا جھگڑا کن لوگوں کا بنایا ہوا ہے؟ ہاں، سائنس پر، سائنس آلات پر ہمارے شرعی کیلنڈر کا دار و مدار نہیں ہے، لیکن سپورٹ تو لے سکتے ہیں، کچھ اس سے دلائل اور معلومات تو حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند کو دیکھ کر روزہ ختم کرو۔ رویت ہلال پر ہجری کیلنڈر کا مدار رکھا گیا، سائنسی کیلنڈر پر جو سائنس بتاتی ہے کہ منگل کی رات کو محرم کا چاند نظر آئے گا، تم اس پر اعتبار نہ کر، اس لیے کہ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، چاند تو آ جاتا ہے مغرب کے بعد الو بالفرض منگل کی رات ہندوستان کے مطلع پر، لیکن ابر چھا جاتا ہے، بدلی چھا جاتی ہے، یا کوئی دیکھنے والا دیکھ نہیں پاتا، اہمیت نہیں ہے جتنی اہمیت رمضان کے چاند کی ہے اور جتنی اہمیت عید الفطر کی چاند کی ہے۔ اور مہینوں کے اندر کون اتنا فکر کرتا ہے؟ یا دیکھا ایسا آدمی جو داڑھی مڈا ہے، یا دیکھا ایسا آدمی جو فاسق ہے، دیکھا ایسا آدمی جو بے نمازی ہے، دیکھا ایسا آدمی جو دنیا کا کتا ہے اور شرعی عدالت اسے گواہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ تو ان وجوہات کی بنیاد پر وہ رویت ہونے کے باوجود اسے ریجیکٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن سپورٹنگ کے لیے گھر گھر میں موبائل ہے، بچہ بچہ موبائل چلانا جانتا ہے۔ آپ گوگل میں جا کر نیو مون کیلنڈر ان انڈیا، سارا نقشہ آ جائے گا کہ کب ہندوستان کے مسئلے پر کتنے وقت کے لیے، کتنے منٹ کے لیے چاند نمودار ہوگا، لیکن اس پر شرعی مدار نہیں ہے۔ شرعی مدار گواہوں پر ہے، رویت پر ہے، لیکن کچھ علم تو مل جاتا ہے کہ آ چکا ہے اور نہیں آنے والا ہے، تو پوری دنیا کی رویت ہلال کی کمیٹیاں رسی بن کر گھسیٹ کر پتنگ کی طرح اس کو ہندوستان کے مسئلے میں نہیں لا سکتی۔ وہ طے ہے کہ صاحب یہ مہینہ 30 کا ہے، سائنٹیفک نہیں ہو تو کوئی لا نہیں سکتا ہے، بدلی کھا سکتی ہے، گواہ نہیں دے سکتا ہے، مسلمان اہمیت کے ساتھ دیکھ نہیں سکتے، یا بادل چھا گیا، اندھیرا آ گیا، کچھ سیکنڈ کے لیے آیا چلا گیا، ایسا ہو سکتا ہے۔ تو یہ مون کیلنڈر کے حساب سے منگل کی رات کو محرم کا چاند نظر آ جائے گا، اور یکم محرم انشاءاللہ چہارشنبے کو ہوگی۔ پھر بھی رویت ہلال کا فیصلہ قطعی فیصلہ اور شریف پنچایت کا فیصلہ حقیقی فیصلہ ہے۔ ہمارے علماء اور بزرگان دین نے کہا کیونکہ اسلامی سال کا پہلا ہلال ہے، پہلا چاند ہے، ایک وظیفہ بتایا، میں ابھی بتا دیتا ہوں کہ 11 مرتبہ درود پاک اور 3 مرتبہ سورہ فاتحہ اور پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کر آپ جو دعا کریں گے، بچی کے رشتے کے لیے، بچے کے رشتے کے لیے، مقدمے کے لیے، مکان کی تعمیر کے لیے، بیماری، کون آج دنیا میں پریشان؟ اب دیکھو یہ ایک وظیفہ ہے، لیکن یہ وظیفہ شریعت سے نہیں ٹکرا رہا ہے۔ درود کا پڑھنا غلط نہیں ہے، سورہ فاتحہ کا پڑھنا غلط نہیں ہے، اور پھر درود کا پڑھنا غلط نہیں ہے، اللہ سے مانگنا غلط نہیں ہے۔ ہاں اگر کوئی ایسی بات ہوتی، آپ شام کے خود میں دودھ ڈالو، آپ کسی بت کے اوپر دہی ڈالو، آپ جو ہے کسی مزار کا طواف کرو، یہ کرو وہ کرو، تو چلو وہاں شریعت سے بات ٹکرا رہی ہے۔ یہ بزرگان دین کے معمولات میں سے ہیں۔ میری درخواست ہے کہ آپ اہتمام کریں رویت ہلال کا، ہلال کو دیکھنے کا۔ خدا نہ کرے اگر نہیں دیکھ سکتے، آپ گھر میں بھی ہیں، خواتین بھی نہیں آتی ہیں باہر، ان کو آپ بتائیے کہ باوضو ہو کر مغرب کی نماز کے بعد اوابین کی 6 رکعت نماز پڑھ کر اپنے مصلی پر 11 مرتبہ درود پاک، 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، بہت کم وظیفہ ہے، چھوٹا وظیفہ ہے، ہلکا وظیفہ ہے، کوئی لمبا وظیفہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے عاشورے کے دن کا بھی ایک ہے، اس کے لیے شریف کے کافی دن ہے، انشاءاللہ اس وقت بیان کروں گا۔ ہمارے عنوان کا پہلا حصہ تھا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسا سخی دنیا نے دیکھا نہیں،
اور کائنات کے اندر کوئی فرد ایسا نہیں جس کی زوجیت کے اندر نبی کی 2 بیٹیاں صاحبزادیاں آئی ہوں. اور اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری 20 صاحبزادیاں ہوتی، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی، یہ 20 بھی دے دیتا، یہ بات ہی کرے، اور 100 بھی دے دیتا. آپ جانتے ہیں کہ آدمی اگر کسی کو اپنا داماد بناتا ہے تو کیسے پرکھتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم سرائی کی شہزادی اور جنتی حوروں کی شہزادی، جنتی حوروں کی سردار، وہ ان کی زوجیت میں آنا اللہ تعالیٰ کے یہاں حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام کیا ہوگا، مرتبہ کیا ہوگا. اسی لیے حضرت سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر سرور کونین آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی پیغمبر کی 2 بیٹیاں سوائے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کسی کی بھی زوجیت کے اندر، نکاح کے اندر بیاہی نہیں گئی. کائنات میں یہ واحد صحابی ہیں، مسلمان ہیں، جن کی زوجیت میں نبی کی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگریں آئیں. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے زمین خریدی، بقی کی زمین خرید کرنے کے اندر آپ کا حصہ تھا. مدینہ منورہ کے لوگ قطرہ قطرہ پانی کے لیے ترس رہے تھے، اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودی سے بیر روما خرید کر وقف کر دیا، اور آج تک اللہ تبارک تعالیٰ اس سلسلے کو آپ کی ثقافت کے مدینہ طیبہ کے اندر زندہ رکھا ہوا ہے. قرآن کریم ایک جگہ جمع تھا، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جمع قرآن کا کام کیا، لیکن اس کو پبلش نہیں کیا، لوگوں کے درمیان نہیں آیا تھا. وہ کلام پاک جو 7 طریقوں پر 10 طریقوں پر نازل ہوا تھا، وہاں کے اب جیسے بنگلور کی اردو الگ ہوتی ہے، وانمبڑی کی اردو الگ ہوتی ہے، لکھنؤ کی اردو الگ ہوتی ہے، دلی کی اردو الگ ہوتی ہے، ایسے ہی عرب کے اندر عربی الگ الگ ہوتی ہے. تو جو لوگ جس علاقے کے تھے اس علاقے کی عربی میں کلام پاک پڑھنے لگے. مختصر مسلمان سے علاقہ محدود تھا، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا. لیکن جب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارکہ کے اندر اسلام پھیل گیا اور خلافت کا دائرہ بڑا ہو گیا، اور یہ لوگ حج کے موقع پر، عمرے کے موقع پر جمع ہوتے، ایک ٹینٹ میں ایک جگہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں، حرم مکی میں، حرم مدنی میں کلام پاک پڑھتے، تو وہ اس کو دیکھتا کہ وہ الگ انداز سے پڑھ رہا ہے، وہ اس کو دیکھتا یہ الگ انداز سے پڑھ رہا ہے، تو یہ آپس میں کہتے نہیں تیرا غلط، وہ کہتا کہ تیرا غلط، حالانکہ سب اپنی جگہ پر صحیح تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لہجوں میں ان کو کلام پاک پڑھنے کی اجازت دی تھی. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ اب کلام پاک کی تلاوت کے نام پر فتنہ ہو جائے گا، تو آپ نے اس کو جمع کیا تھا خزانے کے اندر، بیت المال کے اندر، حکومت کے اندر، لیکن پبلش نہیں کیا تھا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر 44 لاکھ مربع میل، تقریباً قومی دنیا سے زیادہ دنیا کے اندر اسلام کا پرچم لہرا دیا گیا. خلافت کی خوشبو سے دنیا معطر ہو گئی. اب اور اختلاف بڑھ گیا، تو اس وقت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلام پاک کو جمع کیا تھا، صحابہ کرام کے مشورے سے ایک لغت پر کلام پاک، جو آج پوری دنیا کے چپے چپے میں آپ کو ایک ہی کلام پاک ملے گا، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب، مکہ مکرمہ، مدینہ طیبہ، امریکہ، رشیا، کولار، بنگال پیٹ، KGF، بنگلور، آندھرا پردیش، کہیں نہیں آپ کو بدلا ہوا نہیں ملے گا. ذالکل کتابو، تو یہ ذالکل کتابو امریکہ میں بھی ملے گا، مکہ مکرمہ بھی ملے گا، مدینہ طیبہ میں بھی ملے گا. تو آپ نے اس خزانے سے نکال کر ایک لغت پر، حفظ کی قرات پر آپ نے اس کو پوری دنیا کے اندر پبلش کر دیا، اور دنیا کے چپے چپے میں اس کے نسخے پھیلا دیے. جب کبھی قیامت تک اس کلام پاک سے کلام پاک کی تلاوت کی جائے گی، جو لوگ نیکی کے کام کو جاری کرتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ جب تک وہ کام دنیا میں چلتا ہے اس کی نیکی میں کمی بیشی کیے بغیر
نیکی کے جاری کرنے والے کو اللہ تعالیٰ اجر برحمت فرماتے ہیں۔ کسی نے مسجد بنا دی، کسی نے مدرسہ بنا دیا، کسی نے یتیم خانہ بنا دیا، قیامت تک جب تک سجدے ہوتے رہیں گے ایک ایک سجدے کا اجر مسجد کے بنانے والے کو اللہ تعالیٰ دیں گے، لیکن سجدہ کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حرام خور، اگر کوئی شیطان کے نسخے سے پیدا ہونے والا کوئی حرامی کام کے اندر جدت پیدا کرتا ہے، شادی پہلے سیدھی شادی ہوا کرتی تھی، اس کے اندر ایک کھانے کا اضافہ ہوا، دوسرے کھانے کا اضافہ ہوا، لائن پہ کتے کی طرح، بھکاریوں کی طرح، قیدیوں کی طرح پلیٹوں کے اندر بھیک مانگ کر کھانا لینے کا سسٹم ہوا، ویڈیوگرافی کا سسٹم ہوا، ناچ گانے کا سسٹم ہوا۔ جو حرام خور اور جو شیطان کے نسخے سے پیدا ہوا انسان برائی کا کام ایجاد کرتا ہے، گھر میں ٹی وی رکھ کر جاتا ہے، گھر کے اندر ناچ گانا بجانے کے آلات رکھ کر جاتا ہے، مر جاتا ہے، قبر میں چلا جاتا ہے۔ جب کبھی تیری بیوی، جب کبھی تیرا بیٹا، جب کبھی تیری لڑکی، جب کبھی تیرے گھر والے ریموٹ اٹھا کر یم ٹی وی چلائیں گے، ناچ گانا چلائیں گے، رنڈیوں کا ناچ دیکھیں گے، اس کے نام اعمال میں، اس کے کھاتے میں گناہ بعد میں لکھا جائے گا، تیرے قبر میں جوتا پہلے پڑے گا۔ کائنات میں جب کبھی کلام پاک کی تلاوت ہوگی، حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھاتے میں اجر لکھا جائے گا۔ وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شرم و حیا سے فرشتے حیا کرتے تھے، وہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے سخاوت کا حق ادا کر دیا، غزوہ تبوک کے موقع پر اتنا دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے دینار و درہم کو ہواؤں میں اچھال کر آپ فرمانے لگے، عثمان اب مرتے دم تک تجھے کوئی عمل تجھے گمراہ نہیں کر سکتا اور تجھے جہنم کی طرف نہیں لا جا سکتا۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی توسیع کی، وہ عثمان غنی جنہوں نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے زمین خریدی، وہ عثمان غنی جنہوں نے بقیع الغرقد کی زمین کی خریداری کے اندر حصہ دیا تھا، وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے بیر روما خرید کر مدینہ طیبہ کے لوگوں کو سیراب کیا تھا۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جمعہ کے دن خطبہ دیتے ہوئے رہتے ہیں۔ حضرات، آج سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے سکے کا دوسرا رخ ہمارے سامنے آنا اس لیے ضروری ہے۔ آج ہم اس عالم کو متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ کوئی حالات پیش نہیں آتے، وہ 25 سال سے، وہ 27 سال سے، وہ 50 سال سے ایک مسجد کے اندر جو ہے خدمت انجام دیتا رہتا ہے۔ کمیٹی والے امام کو کچھ نہیں کہتے، امام کمیٹی والوں کو کچھ نہیں کہتا، محلے والے امام کو کچھ نہیں کہتے، امام محلے والوں کو کچھ نہیں کہتا۔ میں منبر رسول پر خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ دین کا کام کرنے والوں کے ساتھ نبیوں جیسے حالات آئیں گے، صحابہ جیسے حالات آئیں گے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حالات آئیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ادا کرنے سے پہلے، رسالت ادا کرنے سے پہلے، اقرا باسم ربک الذی کا تاج پہنانے سے پہلے، غار حرا کے اندر پہلی وحی آنے سے پہلے آپ نے پوچھا تھا، کیا میں امین نہیں ہوں؟ کیا میں صادق نہیں ہوں؟ کیا میں تمہاری امانتوں کو اپنے پاس رکھنے والا نہیں تھا؟ لوگوں نے کہا آپ امین بھی ہیں، آپ صادق بھی ہیں، لیکن 40 سال کے بعد جب نبوت کا تاج آپ کو پہنایا گیا، جب آپ کے اوپر رسالت کی ذمہ داری ڈالی گئی، اقرا باسم ربک الذی خلق کا بوجھ آپ پر ڈالا گیا، رسالت کے امور رسالت کی تبلیغ کی ذمہ داری دی گئی، یہ وہی لوگ تھے کل صادق کہنے والے، کل امین کہنے والے، کل سچا کہنے والے، کل حجر اسود کا فیصلے کی ذمہ داری آپ کو دینے والے، یہی وہ لوگ تھے جنہوں نے شاعر کہا، جنہوں نے کاہن کہا، جنہوں نے مجنون کہا، جنہوں نے اون کی اوجھڑی ڈالی۔ کیا نبی بدل گئے؟ نبی کا کردار بدل گیا؟ نبی کے اخلاق بدل گئے؟ کیا نبی گالیاں دینے لگے؟ نبی وہی تھا، اخلاق
کہ کتنے بلند مرتبے پر فائز تھا کہ قرآن نے کہا انک لعلی خلق عظیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ کوئی کہتا ہے میں دین کا دعوت کا کام کر رہا ہوں، میں تبلیغ کا کام کر رہا ہوں، میں امر بالمعروف کا کام کر رہا ہوں، میں نہی عن المنکر کا کام کر رہا ہوں، مجھے بریانیاں مل رہی ہیں، مجھے کور مل رہے ہیں، مجھے پھول کی مالا مل رہی ہے، مجھے جیل کی ہوا کھانی نہیں پڑی، مجھے مسجد سے نہیں نکالا گیا، مجھے لوگوں نے گالیاں نہیں دی۔ یہ نبی کا طریقہ، یہ صحابہ کا اسوہ نہیں ہے۔ یہ حق کا راستہ وہ راستہ ہے جو کاٹیوں کی وادی ہے، یہ حق کا راستہ بلال کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ خباب بن عرب کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ حضرت سمیہ کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ حضرت زنیرہ کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ اپنے پیٹ کو کوڑوں سے مروانے کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ ہجرت کا راستہ ہے، یہ حق کا راستہ حبشے کا راستہ ہے۔ نلڈے تک کھا کر سور کی گردنیں کھا کر اور یوں کہو کہ صاحب ہم دین کا بھی کام کر رہے ہیں اور ہماری عزتیں بھی ہیں، یہ مزاج شریعت کا نہیں ہے۔ اشد البلاء انبیاء الامثل فالامثل، کیوں کسی پیغمبر کو آرے سے کاٹا گیا، کیوں کسی پیغمبر کو گڑھے کے اندر ڈال کر چٹان اس پر رکھ دی گئی؟ کیا پیغمبر نے کسی کی لڑکی کو چھیڑا تھا، کسی کے مال کو کھایا تھا؟ کیوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے اور آپ نے فرمایا اے مکہ میں برتے دم تک یہاں سے قدم نہیں نکالتا، لیکن تیرے پر رہنے والے باشندے آج مجھے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں۔ اتنا شاعر کہا، اتنا کاہن کہا، اتنا مجنون کہا، کلام پاک کو تعویذ پلیتوں کے لیے استعمال کرنے والوں، کلام پاک کو مردوں کے سرانے پر پڑھنے والوں، کلام پاک کو ٹی وی کی دکان کے اندر، شو روم کے اندر ادگھاٹن کے لیے استعمال کرنے والوں، کلام پاک کا معنی سمجھو۔ آج یہودی کلام پاک کو سمجھ رہا ہے، آج عیسائی کلام پاک کو سمجھ رہا ہے، آج کافر اور مشرک کلام پاک کو سمجھ رہا ہے۔ وہ جہاد کی باتوں آیتوں کی بات کرتا ہے، کلام پاک سمجھ رہا ہے، تبھی تو وہ عورت نماز کو سمجھ کر نماز کی بات کی تھی، تبھی تو اس نے روزے کو سمجھ کر روزے کی بات کی تھی، تبھی تو اس نے خلافت کو سمجھ کر خلافت کی بات کی تھی۔ آج تجھے داڑھی کا پتہ نہیں، آج تجھے مسواک کا پتہ نہیں، آج تجھے نبی کی سنت امانے کا پتہ نہیں۔ ایک مسواک کی سنت کی لاج تجھ سے نہیں رکھی گئی اور وہ بخاری کو کھنگال کر اسلام پر اعتراض کر رہے ہیں۔ کلام پاک کی 6666 آیتوں کو گھول کر پی کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سائنٹیفک نقطۂ نظر کو اپنا کر، طبی طریقوں کو اپنا کر وہ ترقی کر رہے ہیں۔ آج تو لڑ کر مر رہا ہے، تو عرس میں نہیں جاتا، تو قوالی میں نہیں جاتا، تو چلے میں نہیں جاتا، تو چہلم میں نہیں جاتا، تو 4 مہینے میں نہیں جاتا، تو سال میں نہیں جاتا۔ وہ کلام پاک کو سمجھ کر دنیا کے بلند مرتبے پر فائز ہو گئے، اور مسلمان اس بات پر لڑتا رہ گیا کہ سیدھے ور ہاتھ باندھے، ناف کے نیچے ہاتھ باندھے۔ یہ کلام پاک اٹھا کر دیکھو، اتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، برے القاب سے یاد کیا گیا، اللہ تعالیٰ کو رحم آ گیا۔ کلام پاک ہے، کلام پاک، وما ہوا بقول شاعر۔ ارے لوگوں، میرے محبوب کو کیوں شاعر کہتے ہو؟ اس کا قول، اس کی بات شاعر کی بات نہیں، ولا بقول کاہن، وہ کوئی جادوگر نہیں، ولا بقول کاہن، اور قلیلا ما تذکرون۔ اور قرآن نے کہا لعلک باقی، کیا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ مالی خورت برت کیا، کسی کو تھپڑ مارا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گال پر تھپڑ لگا، ابو جہل کمینے مردود و ملعون نے، اس کے ماننے والوں نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی ننھی کلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک، جگر کی حرارت، دل کا سرور، کیا کیا قصور کیا؟ اس بچی نے کیا بگاڑا؟ تم یہ چاہتے ہو اپنے کپڑوں کی آئرن بھی نہ جائے، اپنے دوپٹے کی شکن نہ جائے، جورو کی غلامی میں فکر نہ ہو، دکان کے چلنے میں کوئی فرق نہ ہو، کارخانے کے چلنے میں کوئی فرق نہ ہو، اور اپنی آمدنی میں کوئی فرق نہ ہو، اور دین بھی چلتا رہے؟ یہ کیسے ہوگا؟ قربانیوں کے بغیر اسلامی مہینوں میں آخری مہینہ ذی الحجہ قربانی کا مہینہ، اسلامی مہینوں میں پہلا مہینہ
محرم کا قربانی کا مہینہ، شہادت کے کربلا کا مہینہ، قربانی سے شروع کر قربانی پر ختم کیا، اور مسلمان فجر کی نماز کے اندر حالت جنابت میں گندی بدبودار حیض و نفاس کا خون اپنے جسم میں رکھنے والی بدبودار عورت کے بغل میں سو کر الصلاۃ خیر من النوم کو فٹ بال کی کک کی طرح نہیں اڑا رہا ہے۔ مسلمانوں پر بری حالت آ گئی، مسجدیں چھینی جا رہی، جانوروں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، گائے پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اذان پر پابندی لگائی جا رہی ہے، مسجدوں پر پابندی لگائی جا رہی ہے، علماء حقانی پر پابندی لگائی جا رہی ہے، اسلامی شاعر پر پابندی لگائی جا رہی ہے، حج کی سبسڈی ختم کی جا رہی ہے، بابری کی مسجد کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، سول کوڈ کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، طلاق کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، حلالہ کا مسئلہ اٹھایا جا رہا ہے، اور اب فتوے پر پابندی کی بات اتراکھنڈ کے اندر کہہ دی گئی، وہاں کی ہائی کورٹ نے کہہ دیا کہ کسی مدرسے کو ادارے کو پرمیشن نہیں کہ مسلمانوں کو کوئی فتویٰ جاری کر سکے۔ کل اذان پر پابندی ہوگی، کل اقامت پر پابندی ہوگی، یہ ان کا حق تھا کہ وہ مدرسوں کے بارے میں مخالفت کرے، وہ قرآن کے بارے میں مخالفت کرے، وہ علماء کے بارے میں مخالفت کرے، اس لیے کہ وہ ابو جہل کی نسل ہیں، وہ ابو لہب کی نسل ہیں، وہ عتبہ کی نسل ہیں، تو شیبہ کی نسل ہیں۔ ارے تو آقا کا ماننے والا، ابراہیم علیہ السلام کا ماننے والا، اسماعیل ذبیح اللہ کو ماننے والا، صدیق اکبر کو ماننے والا، عمر فاروق کو ماننے والا، بلال کو ماننے والا، اور صحابہ کرام کو ماننے والا، انصار کو ماننے والا، مہاجرین کو ماننے والا، بدر کو ماننے والا، حنین کو ماننے والا، احد کو ماننے والا، تبوک کو ماننے والا، آدھے گھنٹے کے لیے تجھ سے دکان بند نہیں ہوتی، تو کیا قربانی دے گا؟ من کرتا ہے مسلمان جمعہ کی فضیلت، جمعہ کا مقام، جمعہ کا مرتبہ، جمعہ میں دیر سے آنے والے ان لوگوں کا شریعت کے اندر کیا مقام مرتبہ، یہ مسلمانوں کا محلہ ایک چکر لگا کر دیکھنا، کتنے جاری کھلے ہوئے ہیں، کتنے ہوٹل کھلے ہوئے ہیں، کتنے دکان کھلے ہوئے ہیں، اور کتنے حرام خور ابھی گھروں کے اندر بیٹھ کر ٹی وی کا نظارہ کر رہے ہیں۔ کیا کام ہے مسلمان کا جمعہ کے دن؟ عبادت سے بڑھ کر، مسجد میں آنے سے بڑھ کر، قربانیوں کے بغیر جان مانگنا، جان کی ضرورت پڑی جان دینی پڑے گی، مال کی ضرورت پڑی مال دینی پڑے گی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با حیا ہیں عثمان، سخی ہیں عثمان، آج تک ان کی سخاوت کی دریا دنیا کے چپے چپے کے لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وہ آتا ہے کہ جس مسجد کی توسیع آپ نے کی تھی، جس مسجد کے لیے زمین آپ نے خریدی تھی، اس مسجد کے منبر پر آپ کو کھڑے ہونے نہیں دیا گیا۔ بلوائی آئے آپ کے دور خلافت کے اندر، ان کی تعداد 1000 سے زیادہ نہیں تھی۔ بہت کھینچا جائے اور لمبا کیا جائے، بعض مورخین کہتے ہیں کہ 1500 سے بڑھ کر تعداد نہیں تھی۔ چاہتے مدینہ طیبہ کی عورتیں انتقام لے کر، بدلہ لے کر تھو تھو کرتی اور اپنے گھر سے جھاڑو کا کٹا لاتی، یہ بلوائی دم دبا کر بھاگ جاتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں اپنی وجہ سے اس مدینہ طیبہ میں شر پھیلانا نہیں چاہتا، میں شہید ہو جاؤں گا، اللہ کے راستے میں میں جان دے دوں گا، اپنا جسم کٹوا دوں گا، اپنا لہو بہوا دوں گا، لیکن میں مدینہ طیبہ کے اندر خون کی ندیاں بہانا نہیں چاہتا۔ آپ سے کہا گیا آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنری جہاں ہے وہاں پر چلے جائیں، آپ مکہ چلے جائیں، آپ ہمیں اجازت دیں انتقام لینے کی۔ نہ مکہ مکرمہ گئے، نہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گورنر کے علاقے میں گئے، نہ آپ نے اپنے ساتھیوں کو، فوجیوں کو اجازت دی کہ ان سے انتقام لیا جائے، بدلہ لیا جائے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزاج کے اندر نرمی تھی، اور اس کی نرمی کا فائدہ اٹھا کر کچھ نااہل خلیفہ لوگ بن چکے تھے، حتیٰ کہ خلیفہ ایسا تھا جس نے فجر کی نماز پڑھائی، وہ گورنر تھا، اور جو گورنر ہوتا تھا وہ خلیفہ بھی ہوتا تھا۔ فجر کی نماز پڑھائی
اور پڑھانے کے بعد اس نے پوچھا میں نے 2 پڑھائی 4 پڑھائی؟ صحابہ کرام نے کہا اس کا دماغ خراب ہے، ابھی تو فجر کی نماز پڑھائی، چلو ظہر کے اندر مغالطہ ہو سکتا ہے، کنفیوژن ہو سکتا ہے، عشاء میں ہو سکتا ہے، عصر میں ہو سکتا ہے، یہ 2 رکعت میں کنفیوژن کیسا؟ ان کو شک ہوا، مقتدیوں کو سونگ کر دیکھا تو شراب کی بدبو آ رہی تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک بات پہنچائے بغیر ان کو معزول کر دیا، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں کا گورنر بنا دیا، اتنے نرم تھے کہ جو آتا اس کو عہدہ دے دیتے۔ اس کا فائدہ اسلام کو نقصان پہنچانے والی 2 تحریکیں ہیں، 2 قسم کے دشمن ہیں، ایک باہر سے حملہ کرتے ہیں اور جب دیکھتے ہیں باہر کا حملہ کام نہیں کر رہا ہے تو مسلمانوں کی صفوں میں داخل ہو کر علماء بن کر، دائی بن کر، مبلغ بن کر، معتمد بن کر، امام بن کر، مؤذن بن کر، خطیب بن کر، واعظ بن کر امت کے اندر افتراق پیدا کرتے ہیں، امت کے اندر توڑ پیدا کرتے ہیں، امت کے اندر لڑائیاں پیدا کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں یہودی اسلام مسلمان دشمن ہے، تھا، ہے اور قیامت تک رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے پکڑ جب تک نہیں آئے گی اس وقت تک وہ یہ شرارت کرتا رہے گا۔ یہودی یہ وہی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، پہاڑ کے نیچے اوپر سے ایک پتھر کو گرا کر آپ کو شہید کرنا چاہا، وہی آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہٹ گئے، وہ یہودی اس کے اندر ناکام ہو گئے۔ یہی یہودی تھے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سحر کیا تھا، جادو کیا تھا، جس کے توڑ کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ فلق اور سورہ ناس کو نازل کیا تھا۔ یہی یہودی تھے جنہوں نے کھانے کے اندر زہر ملایا تھا، یہی یہودی تھے جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائی تھی، یہی یہودی تھے جنہوں نے تہمت لگائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت کے اندر کمی بیشی کر رہے ہیں۔ جب کبھی اس ناس کو، اس اجدے کو، اس سام کو اور اس بچھو کو ڈنک مارنے کا موقع ملتا، ڈسنے کا موقع ملتا، پوری اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ یہ موقع کا فائدہ ہاتھ سے انہوں نے جانے نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تہمتیں لگا کر، آپ پر جادو کر کر، منافقوں کو مسلمانوں کے درمیان پیدا کر کر، اختلافات پیدا کر کر اور پھوٹ پیدا کر کر ہر طریقے سے کوشش کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں 44 لاکھ مربع میل خلافت قائم ہو چکی تھی۔ جیسے نابالغ کو اگر یہ بتایا جائے کہ شادی کیا ہوتی ہے تو نابالغ شادی کو سمجھ نہیں سکتا، اور ایک آدمی جو امریکہ نہیں گیا، سوئٹزرلینڈ نہیں گیا، پیرس نہیں گیا، لندن نہیں گیا، اس کو اگر بتایا جائے کہ پیرس ایسا ہوتا ہے، لندن ایسے، خامخواہ ایک خاکہ، ایک جو ہے نقشہ ذہن میں لائے گا۔ جو آدمی حرم مکی گیا ہے، حرم مدنی گیا ہے، مکے کے بارے میں بولیں، مدینہ طیبہ کے بارے میں بولیں، ریاض الجنہ کے بارے میں، تب اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ خلافت کو ہم نے سونگا نہیں۔ 1923 کے اندر خلافت کو ختم کر دیا انگریزوں نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، اسلام مسلمان دشمنوں نے۔ اس خلافت کی وجہ سے امن تھا، اس خلافت کی وجہ سے سکون تھا، اس خلافت کی وجہ سے غریبی کا نام و نشان نہیں تھا، اس خلافت کی وجہ سے رحمتوں برکتوں کا نزول تھا، اس خلافت کی وجہ سے عورتوں کی عزت و آبرو بچی ہوئی تھی۔ ایک عورت مشرق سے مغرب تک سونا اور کنگن پہن کر چلتی، کوئی اس سے سونے اور کنگن کو چھیننا تو دور کی بات، کوئی نگاہ اٹھا کر بھی دیکھنے والا نہیں تھا۔ اس خلافت کے دور میں مالدار پیسہ لے کر نکلتا، کوئی زکات لینے والا نہیں ملا کرتا تھا، رحمتوں کی بارش، برکتوں کا نزول ہوا کرتا تھا۔ آج ہم اس چیز کو بھلا چکے ہیں، آج وہ تذکرے ختم ہو چکے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک کے اندر 44 لاکھ مربع میل، پونے عالم ورلڈ سے زیادہ حصے میں خلافت قائم ہو چکی تھی۔ یہودی کب برداشت کر سکتا تھا؟ عبداللہ ابن سبا کی نسل اور اس کی ذریت کب برداشت کر سکتی تھی؟ اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا ہو اور ان کے مد مقابل طاقتیں کمزور ہو۔ چنانچہ
باہر سے حملہ کرنے کے بجائے انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور مبارک میں کوفہ کے اندر، بصرہ کے اندر، عراق کے اندر، مدینہ طیبہ کے اندر گورنروں کو اشکالنے لگے، ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا کرنے لگے کہ تم کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیسلٹی دی ہے، ان کو یہ نہیں دی ہے، ان کو یہ دی ہے۔ آپس میں ٹکراؤ پیدا کیا۔ ٹکراؤ پیدا کرنے کے بعد اس رزلٹ پر آئے، اس نتیجے پر آئے کہ یہ امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین ہونے کے لائق نہیں ہیں، ان کو ہٹا دیا جائے۔ پورے گروپ متحد ہوئے، 1000 سے 1500 تک مدینہ طیبہ میں آئے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمانے لگے، فرمائش کی انہوں نے، کہنے لگے آپ خلافت کو چھوڑ دیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان یہ خلافت عزت کا لباس ہے جو اللہ نے تیرے لیے پہنایا ہے، اور تو کسی کے کہنے پر، تلوار کی زور پر، طاقت کے بلبوتے پر اس لباس کو نہ اتارنا حتیٰ کہ اپنی جان آفری کے حوالے کر دے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی ہی میں بتا دیا کہ آپ کا انجام کیا ہونے والا ہے، آپ کا خاتمہ کیسے ہونے والا ہے، آپ کو شہادت کا تاج کیسے پہنایا جائے گا۔ ایک پہاڑ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہاڑ کانپنے لگا، پہاڑ ڈرنے لگا، پہاڑ جیسی مخلوق نبی کے نام سے کانپ رہی ہے، صدیق کے نام سے کانپ رہی ہے، عثمان کے نام سے کانپ رہی ہے۔ آج کا مسلمان کلمے کو سکوں کے اندر، کلمے کو ٹکوں کے اندر اپنے ایمان کا سودا کر رہا ہے، نبی کی سنت کا سودا کر رہا ہے، نماز کا سودا کر رہا ہے، عورت کے پردے کا سودا کر رہا ہے، اس کی شرم و حیا کا پردہ کر رہا ہے۔ تجھ سے وہ پہاڑ بہتر جو پہاڑ نبی کے بوجھ کو رکھ کر کانپنے لگا تھا، عثمان غنی کے بوجھ کو رکھ کر، صدیق اکبر کے بوجھ کو رکھ کر کانپنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پنجہ مارا پہاڑ پر اور فرمایا، اے پہاڑ خاموش رہ جا، اس لیے کہ تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور ایک شہید ہے۔ نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق ابو بکر صدیق اور بچے کون؟ عثمان غنی۔ آپ کو کہہ دیا کہ آپ شہید ہیں، آپ کو طے تھا، آپ کو معلوم تھا میرا انجام کیا ہونے والا ہے اور دنیا سے میری رخصتی کیسے ہونے والی ہے۔ آپ نے کہہ دیا جو چاہے کر لو، اللہ نے عزت کا تاج، خلافت کا تاج میرے سر پر پہنایا، میں اس کو نکالنے والا نہیں ہوں۔ چنانچہ جمعہ کا دن تھا، بلوائیوں نے کہا عثمان بیٹھو، دوسرے نے کہا بیٹھو، تیسرے نے کہا بیٹھو، حتیٰ کہ یہ سب اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ وہ مبارک عصا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ مبارک عصا آپ کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، وہ مبارک عصا جسے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے، اس کے بعد وراثت میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں آیا۔ آپ اندازہ لگائیں، جمعہ کے ممبر پر زندورین پر حملہ کرنے والے، جامع القرآن پر حملہ کرنے والے، نبی کے داماد پر حملہ کرنے والے، امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین پر حملہ کرنے والے، کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عصا کو توڑنے والے، بے حرمتی کرنے والے، کیا وہ مسلمان ہو سکتے ہیں؟ دھکم کیل ہوئی اور عصا کو توڑا گیا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر رسول سے اتار دیا گیا اور کہا گیا آج کے بعد آپ جمعہ نہیں پڑھائیں گے۔ کیا قصور تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا؟ کیا خطا تھی؟ کیا غلطی تھی؟ کوئی یہودی کتا بتا سکتا ہے، کوئی اسلام مسلمان دشمن بتا سکتا ہے؟ یہ راہ حق کی وادی ہے جس میں دھکے کھانے پڑتے ہیں، یہ راہ حق کی وادی ہے کہ منبر سے بے عزت کر کر اتارا جاتا ہے، یہ راہ حق کی وادی ہے کہ جہاں شاعر کہا جاتا ہے، کاہن کہا جاتا ہے، مجنون کہا جاتا ہے۔ جمعہ یوں تو پڑھ کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر چلے گئے، بلوائیوں نے گھر کو گھیر لیا، کتنا زمین میں رویا ہوگا،
آسمان میں آنسو کے قطرے بجائے ہوں گے۔ ارے نوجوانوں، تندولکر کی تاریخ جاننے والوں، کون بنے گا کروڑ پتی کے اندر دولت کے نشے میں مبتلا ہو کر دنیا کا ریکارڈ جاننے والوں، عثمان غنی کی تاریخ کا پتہ ہے، خلفائے راشدین کی تاریخ کا پتہ ہے، صحابہ کرام کی قربانیوں کا پتہ ہے۔ دکھ ہے، لعنت ہے اگر تو صحابہ کی قربانیوں کو جانتا۔ آج کوئی مسلمان داڑھی مڈا ہجڑا نظر نہیں آتا، صحابہ کرام کی قربانیوں کو جانتا۔ کوئی سود کھا کر ماں کا بلاತ್ಕಾರ کرنے والا امت مسلمہ میں نہیں ملتا اگر صحابہ کرام کی قربانیوں کو جانتا، حضرت زنیرہ کی، حضرت سمیہ کی قربانیوں کو جانتا۔ کوئی بے نمازی کتا حرام زادہ بازاروں کے اندر پھرنے والا نہیں ملتا۔ آج داڑھی مڈے کا ملنا، آج جورو کے غلام کا ملنا، آج 1:30 کے بعد جمعہ میں آنا، 1:45 کے بعد آنا، 1:15 کے بعد آنا، کتے کا پیشاب پی کر آنا، سور کا گو کھا کر آنا، یہ اس بات کی علامت ہے تو نے جو ہے کلمے کو جانا نہیں، صحابہ کرام کی قربانیاں کو پہچانا نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کیا کیا تھا آپ نے؟ ویر روما لے کر بھی غلطی کی، تبوک کے اندر 900 اونٹیں غلطی کی، شرم حیا سے پیکر تھے غلطی کی، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کی زوجیت کے اندر آئی غلطی کی، مسجد نبوی کو حسین بنایا غلطی کی، مسجد نبوی کے لیے جگہ دی غلطی کی، بقیع الغرقد کے لیے جگہ خریدی غلط، کیا بتاؤ تم نہیں کس جرم کے اندر آپ کے گھر کو گھیرا گیا۔ کربلا کی تاریخ ہو سکتا ہے شیعہ لوگوں نے اس کے اندر مبالغہ آرائی کر دی ہو، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ آج آئینے کی طرح، پانی کی طرح صاف شفاف، پانی کے نہر کی طرح صاف ہے۔ بلوائیوں نے 40 دنوں تک گھر کو گھیر رکھا تھا، نہ دانا پہنچنے دیتے تھے، نہ کھانا پہنچنے دیتے تھے، نہ پانی پہنچنے دیتے تھے۔ تو بتا تو صحیح، تیرے گھر کے اندر تیری بیوی تڑپ رہی ہو، تیرے بچے تڑپ رہے ہو، دانے دانے کے لیے تڑپ رہے ہو، قطرے قطرے پانی کے لیے تڑپ رہے ہو۔ حضرت علی فرماتے ہیں مجھے یہ حالت دیکھی نہیں گئی، میں نے مشکیزے میں پانی